بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداء دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ پشاور کے سینئر صحافی احتشام بشیر صاحب موجود ہیں۔ آج ہم خیبر پختونخوا کی اور ملک کی مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے اور خصوصاً جو ایک امن و امان کے حوالے سے جو یہاں پہ معاملات چل رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں، کرم کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک سرکاری جرگے نے اعلان کیا ہے کہ دونوں فریقین متفق ہو گئے ہیں فائر بندی پہ، سیز فائر پہ، لیکن معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا۔ احتشام بشیر صاحب سے ہم ان معاملات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک دوسرا جو کرم میں پشتون قومی جرگہ کے ارکان موجود ہیں اور وہ اس وقت تک وہاں پہ موجود رہیں گے جب تک دونوں فریقین کے مابین معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ احتشام بشیر صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو آج کرم کی حدود کے اندر ایک حملہ ہوا ہے، 6 ایف سی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، پھر سیکیورٹی فورسز نے 3 مقامات پر الگ الگ آپریشنز کیے، اس میں 22 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ یہ ایک طرف ہم امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور پھر دوسری طرف ہم غیر سنجیدگی دیکھتے ہیں۔ سیاسی جو بیان بازی ہے اس کا سلسلہ گورنر اور علی امین گنڈاپور کے مابین ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ آج جو ڈیر اسماعیل خان میں بات کی علی امین گنڈاپور نے کہ وہ اے پی سی پہ بھی لعنت بیچتے ہیں اور وہ گورنر کے اوپر بھی لعنت بیچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا سے بھی کچھ گلے شکوے کیے کہ جی وہ 12 جنازے آپ نے دکھائے نہیں ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہے کہ میڈیا نے بالکل نظر انداز کیے رکھا اس سارے معاملے کو؟ کیونکہ ہم جب کوئی بھی چینل کھولتے ہیں تو اس پہ ڈی چوک، پی ٹی آئی، اسلام آباد اور اس کے جو رہنماؤں کے جو بیانات ہیں وہی سارا سلسلہ نظر آتا ہے۔ بہت شکریہ فدا جی۔ جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ ایک طرف جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ملکی سیاسی صورتحال ہے جو صرف پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت کے درمیان رہ گئی ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو اس میں میرا اپنا جو خیال ہے اس میں صوبائی حکومت بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مختلف اجلاس کر رہے ہیں اور اقدامات کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ جیسا کہ پہلے پشاور میں جو پختون قومی جرگہ یا اس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے منظور پشتین کا جو جرگہ ہو رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا تھا اور رات گئے انہوں نے وہ جرگہ لے کر گئے تھے۔ تو یہی اقدامات ہوتے ہیں، تو اس لیے فیڈرل وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ گورنر صاحب کو سے رابطہ کرتے، جو ابھی اے پی سی بلائی گئی ہے، اور ان کو دعوت بھی دی گئی تھی گورنر خیبر پختونخوا نے، مطلب ریٹن بھی اور وربلی بھی ان کو کہا تھا میڈیا کے ذریعے بھی، لیکن وہ نہیں گئے۔ تو جس طرح اسے جو وزیر اعلیٰ کا جرگہ تھا اس میں تمام گورنر اور مختلف سیاسی جماعتوں امیر مقام نے بھی شرکت کی تھی، اس طرح اگرچہ یہ گورنر کی طرف سے بلایا گیا تھا لیکن ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی۔ جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو صوبے کے وسائل ہیں اور بی جے کے خالص منافع کے حوالے سے جو بقایا جات ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے جرگے میں، لیکن جو مین ایجنڈا تھا وہ امن و امان کی صورتحال تھا، خصوصاً جنوبی اضلاع میں جو اس وقت صورتحال ہے۔ تو آج جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے جو لعنت بھیجی ہے، تو اگر جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کو کرنی چاہیے تھی، پی سی بلانی چاہیے تھی، کیونکہ اسٹیک ہولڈر مین جو ہے وہ صوبائی حکومت ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں آگے چل کر کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، کیونکہ کرم کے بعد جو ہے وہ اور بھی حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اے پی سی کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جو نکات تھے، جو فیصلے ہیں، وہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کو بھی بھجوانے کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف سیاسی تجزیہ نگار اور سیاسی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ جو اے پی سی بلائی گئی تھی گورنر کی جانب سے، یہ ایک سیاسی جماعتوں کی رائے جانی گئی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے خلاف کوئی اقدامات اٹھاتی ہے گورنر راج جیسا، تو دوسری سیاسی جماعتوں کو کیا رد عمل ہوگا۔ تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پی سی کا بنیادی مقصد یہی تھا۔ اور جو لاسٹ احتجاج ہوا ہے ڈی چوک میں پی ٹی آئی کا، اس میں تو تقریباً 90% یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ گورنر راج کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ حالات کنٹرول کر لیے گئے تھے، اگر دوبارہ
یہ اقدام اٹھایا جاتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ ایک مرتبہ پھر چڑھائی کی جاتی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ صوبے میں ایمرجنسی جیسی یا گورنراج جیسی اقدامات اٹھایا جائے۔ اب تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی تحریک کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ اس کی تیاریوں میں بھی ہیں۔ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ترسیلات جو زر ہیں وہ اس کا سلسلہ روک دیں، ٹیکس نہ دیں، بجلی کے گیس کے وغیرہ جو بل ہیں یہ آپ نہ جمع کرائیں۔ لیکن آج علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا ہے کہ سول نافرمانی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف مذاکرات کا سلسلہ بھی ہے اور دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک بھی ہے، تو پی ٹی آئی آپ کو نہیں نظر آتا کہ کنفیوز ہے؟ دیکھیں فدا، یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے سول نافرمانی، یہ بانی چیئرمین عمران خان نے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ابھی آنے والے دنوں میں پشاور میں جو اجتماع ہو رہا ہے یہ انہوں نے یہ ڈیڈ لائن دی کہ اس تاریخ تک اگر جلد سے ہمارے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے یا ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل جب ڈی چوک جو فائنل کال ہے اس کے اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایک پروگرام میں، تو جب یہ بات سامنے آئی کہ علیمہ خان جو بانی پی ٹی آئی کی وہ ہے بہن ہے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا ڈیٹ، تو ہم نے وزیر اعلیٰ سے جب یہ پوچھا ہے کہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے فائنل کال کی اور آپ کا کیا لائے عمل ہوگا، تو ان کے چہرے پر ایک حیرانگی سی صورتحال تھی، حیرانگی نظر آ رہی تھی کہ کال اعلان ہو گیا ہے، ڈیٹ کا اعلان ہو گیا، تو وہ ڈیٹ سنتے ہی وہ چل پڑے ہیں۔ ہم نے ان کو بہت کہا ہے کہ جی ہم سے بات کریں فائنل کال کے والے سے، لیکن انہوں نے ہماری نہیں سنی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈی چوک کے واقعات کے بعد یہ باتیں سامنے آنے لگی ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے یہ نہیں چاہتے تھے کہ فائنل کال دی جائے ایک دم سے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈی چوک احتجاج سے پہلے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے کہ خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرائی جا سکے، اور اسی لیے انہوں نے ایک ملاقات میں خان صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فائنل کال کی ڈیٹ میں تھوڑا احتیاط کریں، ابھی جب تک ہم مشاورت نہ کریں اس حوالے سے کال نہ دی جائے۔ لیکن پھر اچانک جو ہے یہ کال آ گئی اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی ہماری اطلاعات یہ ہے کہ علی امین صاحب کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں ڈی چوک کے واقعات کے بعد تو وہ پنجاب کی طرف جا نہیں سکتے، تو آج بھی انہوں نے یہی اشارہ دیا ہے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد سول نافرمانی کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہے اور ان کی جو یہاں پہ پشاور میں موجودگی ہے، اس سے کس حد تک پریشان ہیں گنڈاپور صاحب؟ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ ان اطلاعات میں کوئی صداقت ہے؟ پریشانی تو مجھے کچھ ایسی کچھ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جو ہماری پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات جو ہیں وہ بشرا بی بی نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مقیم ہے؟ جی بالکل ادھر کہ نہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے گھر میں مقیم؟ نہیں، اطلاعات نہیں ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اینیکسی میں وہ موجود ہیں، اور جو ابھی ڈی چوک کا جو احتجاج تھا اس کی حکمت عملی ٹوٹلی بشرا بی بی نے خود پلان کیا ہوا تھا، کیسے ہم نے جانا ہے کیسے وہ کرنا ہے وہاں پر جا کر، تو یہی ساری صورتحال تھی۔ اور جیسے کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو مانیٹرنگ ٹیم بنائی گئی تھی، کچھ خبریں چلی تھیں کہ بشرا بی بی نے اس احتجاج کو مانیٹر کرنے کے لیے کچھ پنجاب سے اپنے ورکرز بلائے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے یہ وہ کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ارکان اسمبلی ہیں، ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان کی مانیٹرنگ ان کے اپنے ہی قریبی بندے کر رہے تھے۔ اچھا، جیسے کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے اس کا گارڈ ہو گیا، اس کا پی آر او ہو گیا یا اس کا ڈرائیور ہو گیا، تو ان کے قریبی بندوں کو ہی انہوں نے انگیج کیا تھا، اور ایک ایک لمحے کی صورتحال وہ دے رہی تھی کہ کتنی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، کتنے بندے جو ہیں وہ گاڑیوں میں سوار ہو گئے، پھر ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بشرا بی بی کنٹرول کر رہی ہیں، اور چونکہ جو کل چرسدہ میں وہ گئی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈی چوک میں وہ رات 12 ساڑھے 12 بجے تک اکیلی تھیں اور فائرنگ ہو رہی تھی اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اسپیچ کی تھی قومی صوبائی اسمبلی میں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جب اسٹریٹ فائرنگ شروع ہو گئی تھی تو پھر وہ بشرا بی بی کو چونکہ ان کی وہ ذمہ داری تھی تو ان کو وہ لے کر اور عمر ایوب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف چل نکلے ہیں۔ لیکن بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کو
وہاں جب احتجاج ہو رہا تھا اور جب فائرنگ ہوئی ہے یا شیلنگ شروع ہوئی ہے، کارکن جب پیچھے ہٹنے شروع ہوئے تو ان کو لے کر روانہ کیا گیا اور یہ ان سے کہا گیا کہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ بشر بی بی وہاں پر اطلاعات نہیں ہے کہ جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن یہ کہا گیا کہ فی الحال ہم یہاں سے چلتے ہیں، حالات جب کنٹرول ہو جائیں گے پھر ہم واپس آ جائیں گے، لیکن وہ پھر وہ خیبر پختونخوا کی طرف آ گئے۔ صحیح آتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف، ان کی ناراضی ہے، بڑی شدید ناراضی ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہے 8 تاریخ تک، کل ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اجتماع بھی کرنا ہے پشاور میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے وہ دور کر لیے جائیں گے؟ دیکھیں، مدارس بل کے حوالے سے کل مولانا صاحب نے بھی کھل کر یہ بات کی ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس سے قبل ہی ہماری زرداری صاحب سے، نواز شریف سے، بلاول سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مدارس بل لایا جائے گا، اور تمام معاملات طے ہو چکے تھے اور زرداری صاحب نے خود یہ ڈرافٹ تیار کیا ہے، تو پھر کیسے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ کل کا جو اجتماع ہے اس میں خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ مطلب یہی ہم کہیں گے کہ فائنل کال کی ہے اسلام آباد کے احتجاج کی، اعلان تو کریں گے لیکن ڈیٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ابھی آج بھی کچھ دیر قبل جو ہے ان کی ملاقات بلاول بھٹو سے ہوئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کے وفد کچھ ارکان اس میں شامل تھے، تو بات چیت چل رہی ہے۔ مولانا صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ مطلب جو ہے مذاکرات کا راستہ بند نہیں کریں گے، ان سے بات چیت چل رہی ہے، لیکن وہ کہے ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مطلب جو ڈرافٹ کے انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو بات چیت ہوئی ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، معاملہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے خراب ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل کے جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں مولانا صاحب اپنی کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ احتشام بشیر۔ ناظرین، خبریں بھی بہت ہیں اور تبصرے بھی بہت ہیں، کسی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ احتشام بشیر صاحب، آپ کا شکریہ، ناظرین آپ کا دیکھنے کا، وقت دینے کا بہت شکریہ۔